محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی سیرت کے لیکچر میں خانہ نبوت کے ٹاپک میں ہم امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ تیسرے نمبر پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تھا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ آج ہم ان کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ عائشہ تھا اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیقہ اور حمیرہ تھا، ٹھیک ہے۔ صدیقہ تو یعنی سچائی کے حوالے سے، اور حمیرہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے ان کو لقب دیا تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ بہت سرخ و سفید رنگت تھی، تو اس حوالے سے ان کو حمیرہ اور بھی میرا سرخ رنگ کے لیے آتا ہے۔ کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ، جو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھانجے جو تھے نا، یعنی ذرا اپنی اولاد تو ان کی نہیں تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر جو تھی ان کا جو بیٹا، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ سب نے سنا ہوگا، کیونکہ عرب میں بہت زیادہ رواج تھا کنیت کا نا، تو اس حوالے سے ان کی کنیت ام عبداللہ جو ہے وہ ملتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بھانجے کوئی پیار سے وہ کرنا، کیونکہ ایک کلچر تھا نا، کوئی کنیت وغیرہ ضرور ہوتی تھی، اس لحاظ سے تھا۔ خاندان بنو تیم، نسب جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر بن ابی قحافہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لغی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی ان کا نام زینب اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام رومان تھی۔ گھرانے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ بتاتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا تو انہیں مسلمان ہوا، یعنی جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ابتدائی اسلام لانے والے لوگوں میں سے، تو اس وجہ سے، اور پھر ساتھ ان کی وائف بھی، تو ان کا گھرانہ جو ہے بہت جلدی ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش ہی ایسے گھرانے میں پائی تھی جہاں کفر و شرک کی اچھائی تک بھی نہ تھی، کیونکہ اس گھرانے کا ہر فرد مسلمان تھا اور اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتا تھا، یعنی بہت زیادہ اسلام کے لیے بہت زیادہ جذبہ رکھنے والے، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانثار لوگوں میں سے تھے، اسپیشلی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہے نا، کس طرح سے کن کن موقعوں پر انہوں نے کتنا ساتھ دیا، اسپیشلی ہجرت کے موقع پر، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق تھے، دوست تھے بہت زیادہ۔ تو گھرانہ جو ہے وہ مسلمان ہی تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش سنبھالا تھا۔ اچھا، نکاح کس طرح سے ہوا، یہ اگر آپ یاد ہو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خاتون تھی، خولہ نام ان کا تھا، خولہ زوج عثمان بن مظعون، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ کو جو ہے ظاہر ہے گھر میں بچیاں ہیں چھوٹی، تو آپ دوسرے نکاح کے بارے میں سوچ لیں، کیونکہ ظاہر ہے نبوت کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضامندی دے دی، تو انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جا کے بات کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ ام رومان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئی، انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ دونوں گھروں کا انہوں نے خود ہی بتایا تھا خولہ نے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی دے دی نکاح کی، تو پھر وہ دونوں گھر میں گئی۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ بیوی تھی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس بارے میں لڑکی کے والد سے مشورہ ضرور کروں گی۔ دوسرے دن جب انہوں نے اپنے شوہر سے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، اور بھائی کی بیٹی سے کیوں کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت ہی ابتدائی دور ہے اسلام کا،
اور جو معاشرہ ہے وہاں پہ اس کا جو کلچر ہے اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، اور ابھی اس قسم کی ڈیٹیلز نہیں لوگوں کو معلوم تھی کہ نکاح کے بارے میں کون سے رشتے جو ہیں وہ محرم ہے اور کون سے رشتے جو ہیں وہ نامحرم ہے جن کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح. تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی کیونکہ ظاہر ہے آپ کو اس چیز کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ چونکہ قبائلی سسٹم تھا نا، اور عرب کے معاشرے میں یہ تھا کہ جو دوست ہوتا تھا نا اس کو بالکل سگے بھائی کا ہی مرتبہ دیا جاتا تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ جان نثار کر دی جاتی تھی، بلکہ یہاں تک تھا کہ جو پراپرٹی وغیرہ ہوتی تھی اس میں بھی حصہ ہوتا تھا، بلکہ خود ہی لوگ کہہ جاتے تھے کہ میرا جو ہے وارث یہ ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کوئی ویسے قاعدہ قانون تو نہیں تھا نا، کسی خاص دین کے تو اس طرح پابند یہ تھے نہیں، اپنے اپنے طریقے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو چونکہ کلچر کا اثر بہت زیادہ تھا تو اس لیے ابھی ظاہر چونکہ اسلام کی اس طرح کی ٹیچنگز بھی نہیں آئی ہیں، بہت ابتدائی دور تھا، تو انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے یہی جواب خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے کہو کہ تم میرے دینی بھائی ہو اور ایسے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز ہوتا ہے. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی ٹیچنگز تھی ان کو تک پہنچایا. اچھا یہ بات تو ہوگی، لیکن اس کے علاوہ ایک اور رکاوٹ بھی تھی اس راہ میں، اور وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصہ پہلے مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر بن عدی کے لیے مانگا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور ظاہر یہ بھی ایک چیز بیچ میں تھی مانے کیا میں وہاں پہ جو ہے وہ بات کر چکا ہوں، اور اس کو بھی وہ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے اگلے دن وہ خود مطعم کے گھر گئے اور بات چیت ہوئی تو مطعم نے جو ہے وہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی بجائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو چھوڑ دینا زیادہ پسند کیا، کیونکہ ظاہر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی یہی چاہ رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو اسلام لا چکے ہوئے تھے، پورا گھرانہ بھی مسلمان تھا. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ جو بات ہوئی تھی یہ پھر ختم ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکلا. شوال 10 بعثت میں یا 10 نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تھا، یعنی جب اپنی نبوت کو 10 سال ہو چکے تھے. نکاح خود جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا، اور 500 درہم مہر مقرر ہوا تھا. جو باپ جو ہے نا وہ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے خود سے بیٹی کا. اچھا اس کے بعد جو ٹاپک ہے اٹس دا موسٹ کنٹروورشل ٹاپک، نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ کیا تھی. اس بارے میں فقہا اور مورخین میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور بالعموم یہی بات مشہور ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی، اور رخصتی جو ہے وہ ہجری سن 1 ہجری یعنی ہجرت کے 1 سال بعد ہوئی تھی. نکاح ہجرت سے پہلے ہو گیا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی. لیکن اس دور کے کچھ مورخین کا یہ خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے نکاح کے وقت تھوڑی زیادہ تھی، 11 سال تھی، اور رخصتی کے وقت اس میں پھر آپ مزید جو ہے وہ سال ایڈ کر لیں، کیونکہ رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد ہوئی تھی. اچھا جو یہاں پہ لکھا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہے. محترم جناب میاں محمد سعید صاحب مصنف ہیں حیات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جو مصنف ہے ان کا نام میاں محمد سعید صاحب ہے، جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے. اور اس کتاب کے صفحہ 48 پر انہوں نے لکھا ہے کہ سیدہ کی پیدائش بعثت سے کچھ پہلے ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اچھا یہ لکھ رہے ہیں کہ بعثت کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 5 سال تھی، تو نکاح کے وقت جو ہے وہ تقریباً 15 سال بنتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے مزید بھی ڈیٹیل لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو ان کی عمر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 28 سال تھی، اور وفات کے وقت ان کی کل عمر جو ہے وہ 74 سال تقریباً بنتی ہے، یعنی 74. بعض جدید سیرت نگار اس طرح بھی گئے ہیں کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 15 برس تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے
حضرت اسما بنت ابی بکر جو ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی تھی، یعنی حضرت عائشہ کی بڑی بہن جو تھی، ان کی عمر کا حساب لگا کے کہ وہ ہجرت کے وقت ان کی عمر کا کسی ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی تھیں، اور پھر ان کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیپ کتنا تھا، اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے تو ہے زیادہ یہی تھا کہ 6 سال میں نکاح اور 9 سال میں رخصتی، لیکن اب جو ہے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنی تحقیق کی ہے، اور اس میں آپ نے سنی ہوں گی کچھ ایسی ڈسکشنز وغیرہ بھی، جس میں لوگوں نے مختلف حوالوں سے، مختلف ذریعوں سے یہ بات جو ہے فائنڈ آؤٹ بھی کی ہے، ویریفائی بھی کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی عمر اتنی کم نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اہمیت کم کی جاتی ہے، اسپیشلی ان کی طرف سے، چونکہ بہت سی احادیث مروی ہیں، ان کی اہمیت کم کی جاتی ہے. یہ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، اور اس میں بھی بہت زیادہ فتوحات ہوئی، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے جو شکست خوردہ قومیں تھیں ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، مسلمانوں میں اپنے بھی جو ہے کافی انتشار پھیل چکا تھا. تو بہرحال جو شکست خوردہ قومیں تھیں ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو سلینڈر کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی گئی تھی. یہ جو جن مورخین نے یہ بتایا ہے، جدید دور کے سیرت نگار یا جو بھی جدید دور میں جنہوں نے اپنی اپنی جو بھی تحقیقات، جو بھی محققین ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وجہ سے، چونکہ ظاہر ہے ویسے تو اسلام اتنا پھیل چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بہت زیادہ گھر میں پہنچ چکی تھی، تو ویسے تو وہ اسلام کو کوئی نقصان دے نہیں تھے سکتے. تو ہوتا یہی ہے، مخالفین پھر ایسے ٹائم پر آ کے نا جو بھی طاقت جو غالب آ رہی ہوتی ہے اس کو سرنڈر کر کے، ان کی عزت کم کر کے، ان کے اوپر الزامات لگا کے تو ان کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے دین کا علم ہم تک پہنچا، بہت سی احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو کچھ آپ نے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور آپ کی بہت فقیہ خاتون تھی، بہت سے صحابہ جو تھے وہ آپ کے پاس آ کے دین کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں پوچھتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور ڈسکشنز بھی ہوتی تھی. تو ان کے اس اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی تھی، جن کو کیا پتا ہوگا انہوں نے کیا دین سیکھا ہوگا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بھی غلط یہ بات جو ہے پھیلا دی گئی، یہی کہ اتنی چھوٹی عمر کی بچی تھی، ان سے شادی کر لی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو ہے. تو اس طرح سے یہ بات تھی. اور بخاری میں بھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے قول کی صورت میں یہ موجود ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 6 سال تھی نکاح کے وقت، اور نکاح اور رخصتی کے وقت 5 سال تھی. تو اس کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنے قول کے طور پہ لکھا ہوا ہے، جس میں اس قسم کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح نہ ہو. ظاہر حدیث نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ایسا پتہ چلتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. جو یہ جدید دور کے کچھ لوگوں نے جو اپنی تحقیق کی ہے، میں نے وہ آپ تک پہنچائی ہے، جو جس بک سے میں پڑھی اس میں بھی اس کو تھوڑا ویٹیج دیا گیا ہے. اور اپنے نکاح کے متعلق حضرت سیدہ عائشہ خود یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا وہ کیا واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ اے عائشہ، میں 3 شب تمہیں خواب میں اس طرح دیکھتا رہا تھا کہ فرشتہ سفید حریر کے کپڑے میں، یعنی سفید ریشم ہوتا نا، اس میں تمہاری تصویر کو میرے سامنے لے کر آتا اور کہتا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے. میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرے کی طرف دیکھتا تھا تو بالکل تمہارا ہی چہرہ نظر آتا تھا، اور میں یہ دیکھ کر کہہ دیتا تھا کہ اگر یہ اطلاع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کر لے گا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نکاح سے پہلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا
دکھایا گیا تھا خواب میں, اور انبیاء کے خواب ظاہر سچے ہوتے ہیں, تو آپ کو پہلے سے یہ بشارت دے دی گئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو یہ جھوٹی صاحبزادی ان سے آپ کا نکاح ہوگا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو من جانب اللہ قرار دیا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی یہ فیصلہ کر کے, مطلب پہلے ہی نکاح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دے دی گئی تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حوالے سے اگر ہم کچھ دیکھنا چاہیں تو یہی ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھی, اور ان کو اپنے بچپن کی باتیں بھی یاد تھیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی صحابی یا صحابیہ کی یاداشت نہ تھی. علامہ سید سلیمان ندوی اپنی کتاب سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے, اور ان کے کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے, تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ کیوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بے ساختہ مسکرائے, بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ مسکرائے تو نہیں, ہنسے کہ مجھے ان کے جو جو کے اینڈ والے دانت, یعنی ان کو داڑھے کہتے ہیں, وہ بھی نظر آئیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیونکہ بہت کم ہنستے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی, آپ اتنے محسوس ہوئے اس سے کہ آپ اتنا کھل کے ہنستے تھے. تو بہرحال اس واقعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک تو حاضر جواب بھی تھی, اور دوسرا مذہب سے بھی واقفیت تھی, یعنی آپ کو پتہ تھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو کس طرح کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی, یعنی آپ کو ڈیٹیلز پتہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذہین تھی, فہم و فراست والی تھی. اور پھر یہ بھی بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کا جو بچپن کا زمانہ تھا وہ بھی عام بچوں سے ممتاز تھا, اور بچپن میں ہی ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے پتہ چلتا تھا کہ کافی زیادہ یعنی حکیم, ذکاوت, ہوش مندی, اس طرح کی خصوصیات ان کے اندر کافی تھی. نیکسٹ ٹاپک ہے مدینہ منورہ میں آمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے موقع پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, اور رمضان پہلی ہجری میں تعمیر مکمل ہو گئی. تو اس مسجد سے ملحق 2 حجرے بنوائے, اور خود بھی حضرت ایوب انصاری کے مکان سے بیت نبوی کے ان حجروں میں منتقل ہو گئے. شروع میں ان کے پاس رکے تھے حضرت ایوب انصاری کے گھر پہ رضی اللہ تعالیٰ, اور یہاں سے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ بھیجا تاکہ اہل بیت نبوی کو لے آئیں, یعنی لوگوں کو لے آئیں وہاں سے مکہ سے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو پہلے خود ہی کی تھی نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, باقی لوگ نہیں آئے تھے. ان کے ساتھ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن اریکت کو روانہ کیا تاکہ ان کے اہل عیال کو بھی لے آئیں, یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو بھی. چنانچہ پھر ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان اور حضرت عائشہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں ان سب کو لے کے یہ لوگ مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ پہنچ کر آپ اپنے والد کے گھر محلہ بنو حارث بن خزرج میں اتری, یعنی دس از ہاؤ دے آل گاٹ شفٹڈ ٹو مدینہ. پہلے تو ظاہر صرف ہجرت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی تھی, لیکن ظاہر ہے وہاں جا کے کوئی رہائش کا بندوبست تو کرنا تھا نا, تو وہ بندوبست اس طریقے سے جب ہو گیا مسجد نبوی کا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بھیجا ان کے گھر میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, کیونکہ ان سے نکاح ہو چکا تھا, اور اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے خاندان والے تھے وہ بھی ادھر پہنچ گئے مدینہ. اچھا, مدینہ منورہ کی آب و ہوا اتنی موافق نہ آئی جس کی وجہ سے بہت سے مہاجرین بیمار ہوئے تھے. یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ مدینہ کی آب و ہوا جو ہے نا وہ اتنی راس نہیں آئی تھی لوگوں کو, اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخت بیمار ہو گئی تھی, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بہت بیمار ہو گئے تھے. لیکن
حضرت عائشہ نے بہت خدمت کی والد کی. جب وہ تندرست ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیمار ہو گئی. یہاں تک کہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال بھی جھڑنے لگ گئے تھے. اس کے بعد جب پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بحال ہوئی اور آپ کی رخصتی کے لیے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ اپنی زوجہ کو رخصت کرا کے اپنے کاشانہ عدت میں لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے ابھی رقم موجود نہیں ہے. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مہر کی رقم مجھ سے قبول فرمائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 500 درہم قرض لے کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور مہر بھجوا دیے. اس کے بعد پھر رخصتی عمل میں آئی. ٹھیک ہے. اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلریڈی موجود تھی. آپ نے پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم بھی. اور حضرت سعودہ جو عمر میں کافی بڑی تھی، ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی فرینڈشپ تھی، بہت اچھے پلیزنٹ ماحول میں رہتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی تعریف بھی بیان کی حضرت سعودہ کی. اور مطلب اگرچہ رشتہ تو ایسا تھا لیکن یہ ہے کہ آپس میں بہت پیار محبت تھا. اچھا، پھر صحیح بخاری کے باب غزوہ احد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ کندھوں پر مشقیں اٹھائے ہوئے زخمیوں اور مومنین کے منہ میں پانی ڈالتی تھی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی خدمات اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے اس میں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ مریضوں کو پانی پلاتی تھی. جب پانی ختم ہو جاتا تو مشق پھر بھر کر لاتی تھی اور زخمیوں کے منہ میں پانی ٹپکاتی تھی. اب اس کو اگر آپ تھوڑا سا سوچیں نا کہ یہ ہمیں پڑھ کے اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن پانی کی مشق اس کو اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیں، وہ ایسے نہیں تھا کہ واش روم میں گئے ٹیپ کھولی اور ٹیپ بھر لیا. ذرا پانی تو ویسے کمی ہوتی تھی، پھر کہاں سے لے کر آتی تھی، کتنے فاصلے سے، پھر مشق اٹھا کے لانا وہ بھی ہیوی ہوتی تھی، پھر لا کے مریضوں کے منہ میں پانی ڈالتی تھی. تو یہ بھی ایک جو زبردست آپ کی جو سروسز جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، اس میں یہ چیز بھی بہت اہم. اچھا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اور بھی واقعات جو کہ امت مسلمہ کے لیے بہت فائدہ مند رہے. اس میں ایک تو تیمم کی جو آیات ہیں ان کا نزول کا ٹاپک ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانا ہوتا تھا نا سفر پہ تو قرآن اندازی کرتے تھے ازواج کے ناموں میں سے جس کا نام نکل آتا تھا ان کو لے جاتے تھے. خود سے اس لیے نہیں کہتے تھے تاکہ کسی دوسری کی جو ہے وہ دل شکنی نہ ہو جائے کسی دوسری وائف کی، تو اس لیے. اچھا، تو اس ایک جو سفر کا ذکر ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان سے ایک ہار لے کے نا تو وہ پہنا ہوا تھا. تو واپسی پر ایک مقام پر جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا. اور جب اس کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے ہار کی تلاش کے لیے چند صحابہ کو بھیجا جن کو تلاش کرنے میں بہت دیر لگ گئی. اب اس دوران نماز کا وقت آ گیا اور چونکہ پانی وہاں پہ اس ایریا میں دستیاب نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے صحرائی علاقہ ہے، ہر جگہ پہ پانی نہیں ملتا تھا، تو پانی وہاں پہ دستیاب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پریشانی کے عالم میں بلا وضو ہی نماز پڑھ لی. ان لوگوں نے جو ہار ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے واپس آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بیان کیا تو پھر وہی کی وہ صورت میں وہ والی آیات نازل ہوئی کیونکہ سورۃ النساء میں آپ نے پڑھے نا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا عورتوں سے قریب ہوئے ہو، پھر اگر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو. اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے.
یہ آیات جو امت مسلمہ کے لیے ایک انعام ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہی نازل ہوئی، اور انہی کے احسانات کے پیش نظر پھر حضرت اسید بن حدیر نے آپ کو مخاطب کر کے یہ بھی عرض کیا تھا، صحابی تھے یہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ نے کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں کیا آپ کو جس سے اللہ نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا، اور پھر وہ مسلمانوں کے لیے ایک برکت بھی بن گئی۔ یعنی یہ جو تیمم کی آیات آئی تھی نا، ظاہر ہے یہ بہت بڑی ایک آسانی دی گئی امت کو، اور اس طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب اس میں شاید آپ ان کے بھی ذہن میں آ رہا ہو کہ واقعہ عفق کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ اسی طرح کا پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو یہ ایکچولی اگر آپ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 2 سفروں میں یہ واقعہ ہوا تھا، پہلے واقعہ ہوا تھا، پھر یہ دوسرا ہوا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ دونوں دفعہ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تھا۔ یہ جو واقعہ، یہ واقعہ غزوہ جس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں نا، جس میں پاؤں چلنے سے اتنے سب کے خراب ہو گئے تھے کہ پھر کپڑوں کے چیتھڑے باندھے تھے، تو اس غزوے کی بات بتائی جاتی ہے۔ اگرچہ بعض جگہوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی غزوہ بنی مستلق کا ہی واقعہ، جو کہ واقعہ عفق جو ہے جس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ پر اس واقعے کی ڈیٹیلز یہ ملتی ہیں کہ جب کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کو جب نہیں ملا پانی، انہوں نے بغیر پانی کی نماز پڑھی، پھر واپس آ کے نا انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت بھی کی تھی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوا ہے، ہر دفعہ اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے حضرت عائشہ کو تھوڑا ان پہ نا ناراضگی کا، خفگی کا اظہار بھی کیا، بلکہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کے ایسے جیسے یہ جو پیٹ کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ ایسے تھوڑا سا ہاتھ سے بھی جیسے تھوڑا خفگی کا اظہار ہوتا ہے نا، ایسے کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے برداشت کرنا پڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسے ران پہ سر رکھ کے تو سو رہے تھے، اور پھر بعد میں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور پھر ان کو سارے واقعے کا پتہ چلا، پانی پھر نہیں مل رہا تھا، تو اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی تیمم کی، اور اس کی وجہ سے امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ آسانی کی گئی تھی۔ اور بعد میں پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اونٹ کھڑا ہوا نا، تو جو ان کا اونٹ تھا جس پہ ان کا ہودج تھا، تو اسی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو واقعہ عفق ملتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلہ ایک طرف پڑاؤ ڈالتا ہے نا، تو حضرت عائشہ رفع حاجت کے لیے خود جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، تھوڑا دور چلے جاتے تھے ویرانے میں، تو وہاں سے جب واپس آ رہی تھی تو ان کو فیل ہوا کہ ان کا ہار نہیں ہے، تو وہ خود ڈھونڈنے کے لیے رک گئی تھی، اور اس کے بعد جب تک وہ واپس آئیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں وہیں پہ ویٹ کر لیتی ہوں، اور وہیں پہ ان کو نیند آ گئی تھی۔ تو یہ والی ساری جو ہے وہ واقعہ عفق کی ڈیٹیلز یہ ایک اور سفر کے حوالے سے ملتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی ان دونوں واقعات میں کہ ایک تو یہ کہ آیات تیمم نازل کی جائیں، اور واقعہ عفق جو ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل ذرا زیادہ ہے، ویسے تو آپ پڑھ چکے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اور اس میں پھر قانون دیا گیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر اس قسم کی کسی نے بات کرنی ہے تو پھر کس قانون کے تحت کی جائے گی، اور کتنے لوگ ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے، اس طرح کے جو ہے قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ تو اس کا بیان جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔